بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون انسانیت ترقی پر پہنچی، تعمیرات اور اس طریقے سے دوسری ٹیکنالوجیاں عام ہوئی تو مدرسے کے لیے دارالاقامہ کا سسٹم رائج ہوا، مدرسے کے لیے ہاسٹل کا سسٹم رائج ہوا، درسگاہوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ قیام و طعام کا انتظام ہوا۔ یہ فضیلت الشیخ مولانا عبدل حکیم مدنی حفظہ اللہ کو، جن کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور امن و بھائی چارہ کے فروغ میں مدارس کا کردار۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم صدر اجلاس شیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ، استاذ محترم شیخ اصغر امام مہدی السلفی المدنی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، فاضل گرامی شیخ محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، فضیلت الشیخ شیر خان جمیل احمد عمری حفظہ اللہ، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ، فاضل علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے قومی یکجہتی میں مدارس اسلامیہ کا کردار،
مدارس کیا ہیں اور قومی یکجہتی کیا ہے، اور اس قومی یکجہتی کے فروغ میں ہمارے مدارس کا اور مدارس سے جڑے ہوئے اس کے فارغین علماء کا، مدرسین کا اور اساتذہ کا کردار کیا ہے۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جسے دین کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسجد کے کسی حجرے میں ہو یا مسجد کے باہر کسی مخصوص جگہ کو مدرسے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے لے کر آج تک دینی تعلیم کا یہ سلسلہ مدرسے کی شکل میں اور اس طرح کی درسگاہوں کی شکل میں مکہ اور مدینہ سے لے کر کے دنیا کے تمام گوشے میں موجود رہا اور آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں چاہے دار ارقم کا وہ حجرہ ہو جہاں صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی، یا مدینہ منورہ میں مدنی دور میں صفہ کے چبوترے پر مسجد نبوی کی وہ درسگاہ ہو جہاں سے بے شمار صحابہ کرام نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ نبوت سے فیضیابی حاصل کی تھی اور وہاں سے فارغ ہوئے تھے، دین کی تعلیم پائی تھی۔ یا اسی طریقے سے امتداد زمانہ کے ساتھ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں مکاتیب کے نام سے یا کتاتیب اسلامیہ کے نام سے جانے جانے والی اور مانی جانے والی وہ درسگاہیں ہوں جہاں کبھی قراء قرآن کی تعلیم بچوں کو دیا کرتے تھے، یا مفتیان اور فقہا احکام اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام اور ان کے شاگردان باصفا تابعین اور حضرات تبع تابعین امت کے لوگوں کی رہنمائی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں جب انسانیت ترقی پر پہنچی، تعمیرات اور اس طریقے سے دوسری ٹیکنالوجیاں عام ہوئی، تو مدرسے کے لیے دارالاقامہ کا سسٹم رائج ہوا، مدرسے کے لیے ہاسٹل کا سسٹم رائج ہوا، درسگاہوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ قیام و طعام کا انتظام ہوا۔ یہ تمام شکلیں جو دار ارقم سے چلی، اصحاب صفہ سے شروع ہوئی، اور اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اس زمانے تک مدرسہ تعلیم اور سسٹم کی شکل میں، مدارس اسلامیہ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کی وہ بنیادیں ہیں، وہ تعلیم گاہیں اور درسگاہیں اور اس کے نمونے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک بر صغیر میں، ہمارے ملک ہندوستان میں میاں صاحب کا وہ درسگاہ، میاں صاحب کی وہ تعلیم گاہ، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ تعلیمی درسگاہ جسے مدرسہ نذیریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی وہ دلی کے اندر موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے مولانا عبدل صاحب، مولانا ابراہیم صاحب عربی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا ہو، یا اسی طریقے سے احمدیہ سلفیہ دربھنگا ہو، یا اسی طریقے سے آزادی سے پہلے ہماری اور آپ کی جماعت کی آبرو دارالحدیث رحمانیہ دہلی ہو، یا اسی طریقے سے ملک کے طول و عرض میں پائے جانے والی وہ تعلیم گاہیں ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ دینی مراکز ہوں، وہ درسگاہیں ہوں جہاں پر یہ اساتذہ، یہ علماء، یہ دعات، مدارس میں پڑھانے والے یہ لوگ چٹائیوں پر بیٹھ کر کے، بوریوں پر بیٹھ کر کے، فرش گاہوں پر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام
مدارس کا، مدارس کے وجود کا اور اس کی تاریخ کا وہ سنہرا حصہ ہیں جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، اور آج بھی ہمارے اور آپ کے گرد و پیش ان کی مثالیں اور ان کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ قومی یکجہتی جو ہمارے عنوان کا ایک خاص حصہ ہے، قومی یکجہتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں، ایک سوسائٹی میں رہنے والے تمام برادران، تمام قومیت اور ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ کوئی تمیز نہ کی جائے، ان لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا ماحول قائم کیا جائے، اور ایک خیر سگالی کا، ایک یکجہتی کا ایسا عنوان پیدا کیا جائے، ایک ایسی جوت جگائی جائے جس کے ذریعے سے سماج کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ قومی یکجہتی جو ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کا، اس کی آئین کا، اس کے دستور کا ایک حصہ ہے۔ دراصل کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ نبوت کا وہ پیارا پیغام ہے، وہ سنہرا عنوان ہے جسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے، صفا پہاڑی سے اور مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے سے بلند کیا تھا، جہاں نفرت کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، جہاں بھید بھاؤ کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، جہاں اونچ نیچ کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، تمام اونچ اور نیچ کو ختم کر کے، تمام بھید بھاؤ کو ختم کر کے، اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والے، انسانیت کو مٹانے والے، انسانی قدروں کو پامال کرنے والے تمام چیزوں کو ختم کر کے مدارس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہوں میں اسی قومی یکجہتی کی، اسی خیر سگالی کی روح کو بیدار کیا جاتا تھا، اور آج بھی مدارس اسی کا عنوان ہے اور اس کی سنہری مثالیں ہیں۔ میں صرف دو چھوٹی سی مثالیں دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آزادی سے پہلے ایک بہت بڑا نام ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسہ کے پروڈکٹ تھے۔ ایک جلسے میں ایک دشمن نے آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، مولانا اسپتال میں چلے گئے اور دشمن مجرم پولیس کی قید میں چلا گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب شفا یاب ہو کر کے اپنے گھر آئے تو انہیں پتا چلا کہ میرے جان کا دشمن، مجھ پر اٹیک کرنے والا مجرم جیل میں بند ہے، اس کے گھر کے لوگ روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، مدارس کی تاریخ، مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کی تاریخ اور اس کی ترجمانی کرنے والے ہمارے علماء کی سنہری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس کے گھر پر راشن، چاول، کھانے کے لیے غذا لے کر کے جاتے تھے جب تک کہ وہ دشمن جیل سے چھوٹ کر کے نہیں آ گیا۔ یہ مدارس کی تعلیم ہے، یہ مدارس کا نمونہ ہے، وہاں کے فارغین کا، وہاں سے تربیت پانے والے علماء کا نمونہ ہے۔ دوسری اور آخری مثال، آزادی کے بعد ابھی 2008 میں وفات پانے والے مجاہد آزادی حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آپ ایک جلسے میں گئے، جلسے سے لوٹ کر کے جب اپنے گاؤں آئے، تھوڑا سا پانی دیجیے، جلسے سے لوٹ کر کے جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ایک مزدور قسم کا آدمی شہد لے کر کے بیچ رہا تھا، شہد فروخت کر رہا تھا۔ پورے گاؤں میں اس نے چکر لگایا۔ شہد میں شکر کی ملاوٹ کی وجہ سے جو بے ایمانی یا جو کچا اور کھوٹا دھندا چلتا ہے، لوگ اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب پورے گاؤں میں گھوم کر کے دوبارہ سے بارہ وہ مولانا کے پاس آیا تو مولانا نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے شہد کو کسی نے نہیں خریدا؟ کہا مولانا میرے شہد کو کسی نے نہیں خریدا، کوئی آگ لگا کر کے چیک کر رہا ہے، کوئی کاغذ پہ ڈال کر کے چیک کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے اس کی اصلیت کا سب پتہ لگا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا تمہارا شہد کتنا ہے؟
جتنا شہد ہے اپنے گھر سے ایک برتن منگایا اور اس برتن میں سارا شہد خرید لیا. پوچھا کتنی قیمت ہے؟ اس غریب نے جتنی قیمت بتائی مولانا نے پوری قیمت اس کی دے دی. جب گھر کے اندر شہد لے کر کے پہنچے تو بیوی نے کہا، بچوں نے کہا کہ ابا اتنے شہد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مولانا عبدالقیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا گھر کے لوگوں، یہ غریب آدمی دن بھر گلی کوچوں میں گھوم کر کے 2 روٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر شہد کو بیچنے کی مشقت کر رہا تھا. شہد کو کسی نے نہیں خریدا، میں نے اس لیے خرید لیا ہے اور اسے پیسہ دے دیا ہے کہ کم سے کم اس کے گھر میں آج چولہا جل سکے، شام کے کھانے کا انتظام ہو سکے. یہ ہمارے علماء کا، مدارس کے فارغین کا، مدارس کے پروڈکٹ کا، وہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، اساتذہ کا وہ سنہرا کردار تھا اور ہے آج کے زمانے میں جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مدارس کے ان سنہرے ادوار کو، اس سنہری تاریخ کو پڑھیں اور قومی یکجہتی کے حوالے سے مدارس نے جو رول ادا کیا ہے، انسانیت کو جگانے کا، انسانی قدروں کو بیدار کرنے کا اور انسانیت نوازی کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا، اسے پہچانیں اور اسے سماج کے اندر عام کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مدارس کے اس حسین تاریخ کو، حسین کردار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.